اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تحقیق وہ اہل ایمان کامیاب ہوں گے جنہوں نے اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کو اختیار کیا، جنہوں نے اپنی نمازوں میں تواضع اور عاجزی کو اختیار کیا، وہ اہل ایمان کامیاب ہوں گے۔ اس وقت ہم لوگ جو نمازیں پڑھتے ہیں، ہماری نمازوں میں کچھ کوتاہیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کوتاہیوں کی وجہ سے نماز میں خشوع اور خضوع باقی نہیں رہتا۔ ان کوتاہیوں کی اصلاح ضروری ہے، ان غلطیوں کی اصلاح ضروری ہے۔ سب سے پہلے جب ہم نماز کی نیت کرتے ہیں تو نیت کے متعلق ہم سے یہ کوتاہی ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ زبان سے الفاظ کہنا ضروری سمجھتے ہیں، یہ بھی کوتاہی ہے۔ اور بہت سارے لوگ اس موقع پر دل میں کوئی خیال بھی نہیں لاتے، یہ بھی کوتاہی ہے۔ بس دو باتوں کا آپ خیال رکھا کریں تو آپ کی نیت کافی ہے۔ ایک تو آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ کون سی وقت کی میں نماز ادا کر رہا ہوں۔ دوسرا آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ میں اقتداء امام کی کر رہا ہوں یا انفرادی نماز پڑھ رہا ہوں۔ ان دو باتوں کا خیال اور استحضار اگر نماز ادا کرتے وقت آپ کے ذہن میں ہے تو آپ کی نیت کافی ہے۔ تاہم چونکہ ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغوں میں دنیاوی وساوس اور خیالات کا ایک بہت بڑا ہجوم ہوتا ہے، تو اس لیے مستحب یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی زبان سے بھی یہ الفاظ کہہ دیں، نہ کہے جب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ عرض کیا کہ اصل نیت دل سے ہوتی ہے، نیت کا تعلق دل سے ہے۔ اس لیے دو باتوں کا خیال رہے، ایک تو کون سے وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، اور دوسرا امام کی اقتداء میں پڑھ رہا ہوں یا انفرادی طور پر پڑھ رہا ہوں۔ جب یہ دو باتیں اور بنیادیں آپ حضرات ذہن نشین فرما چکے تو اب یہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ اگر ایک آدمی عشاء کی نماز پڑھتے ہوئے غلطی سے مغرب کا لفظ کہہ دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، نماز اس کی درست ہو جائے گی۔ ایک آدمی 4 فرض کہنے کے بجائے 2 فرض کہہ دیتا ہے، 3 فرض کہہ دیتا ہے غلطی سے، تو کوئی مضائقہ نہیں، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اس لیے کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلا ہے تو وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے نکلا، اس کے ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ میں مسجد میں عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، لیکن غلطی سے اس سے وہ مغرب کا لفظ نکل جاتا ہے یا عصر یا ظہر کا لفظ کہہ دیتا ہے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے، نماز بالکل اس کی درست ہو جائے گی۔ بس یہ استحضار رہے کہ میں امام کی اقتداء پڑھ رہا ہوں، امام کی اقتداء میں نماز ادا کر رہا ہوں اور کس وقت کی نماز ادا کر رہا ہوں، اتنا استحضار اور اتنا خیال رہے تو یہ نیت کے لیے کافی ہے۔ تو لہذا اس موقع پر جو افراط اور تفریط میں مبتلا ہیں، کچھ لوگ الفاظ سے کہنا ضروری سمجھتے ہیں کہ الفاظ اگر نہ کہے جائیں تو نیت ہی نہیں ہوگی، اور کچھ لوگ کوئی خیال اور استحضار بھی نہیں رکھتے۔ دونوں باتیں وہ اعتدال سے ہٹی ہوئی ہیں، اس کی اصلاح ضروری ہے۔ دوسری کوتاہی ہمارے یہاں نمازوں کے دوران یہ ہوتی ہے کہ نمازوں میں زینت کا اعتبار نہیں کیا جاتا، زینت اور خوبصورتی کو اختیار نہیں کیا جاتا۔ لباس میں ایک یہ ہے کہ سطر کا ڈھانپنا، آپ کہیں گے کہ سطر ڈھانپا ہوا ہے نماز ہو جائے گی۔ اللہ پاک کا یہ حکم ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب آپ نماز کے لیے آؤ تو زینت اختیار کر کے آیا کرو، اچھائی اختیار کر کے آیا کرو، اچھا لباس ہو، سلجھا ہوا لباس ہو، بہترین لباس ہو۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ننگے سر نماز ادا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، نماز ادا ہو جائے گی، ہو جائے گی، ہو جائے گی، لیکن کراہت آئے گی، مکروہ نماز ہوگی، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی سبب کے ننگے سر نماز پڑھنے سے کراہت آتی ہے۔ دوسری ایک کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ بسا اوقات ٹوپی آدمی لے آتا ہے لیکن وہ اس قدر پرانی ٹوپی ہوتی ہے، اس قدر میلی اور کچیلی اور جناب وہ تیل سے لت پت ہوتی ہے کہ اس ٹوپی کو پہن کر ہم کسی اچھی مجلس میں جانا گوارا نہیں کرتے۔ اگر وہ لباس آدمی اختیار کر کے مسجد میں آیا ہے، جس لباس کو پہن کر، جس ٹوپی کو یا جس قمیض کو پہن کر آدمی کسی اچھی مجلس میں جانا گوارا نہ کرے تو ایسا لباس اختیار کرنا نماز میں کراہت کا سبب بنتا ہے،
خشوع اور خضوع کے منافی ہے اور خلاف ہے، اس لیے اس بات کی کوشش کی جائے کہ نماز میں زینت کو اختیار کیا جائے۔ تیسری کوتاہی جو ہم نمازوں میں کرتے ہیں وہ جب نمازوں کے دوران کے اذکار ہم پڑھتے ہیں تو اس موقع پر مسجد میں جب ہم باجماعت نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں تو بسا اوقات اونچی آواز سے ہم اذکار پڑھتے ہیں جس سے برابر والے کی نماز میں خلل واقع ہوتا ہے۔ اگر آپ قیام کی حالت میں امام کے پیچھے ہیں تو آپ نے تو قرات نہیں کرنی ہے، آپ ولا الہ غیرک تک ثنا پڑھ کے خاموش ہو جائیں گے، اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد امام سورۃ الفاتحہ پڑھے گا اور سورۃ الفاتحہ کے بعد امام نے ساتھ سورت ملانی ہے، آپ خاموش رہیں گے۔ لیکن رکوع کی تسبیحات ہیں، سجدے کی تسبیحات ہیں، تحیات کی کلمات ہیں، درود شریف کی کلمات ہیں، یا آپ سنتیں ادا کر رہے ہیں اور سنتوں کی ادائیگی میں آپ زور زور سے کلمات پڑھ رہے ہیں جس سے برابر والے کی نماز میں خلل واقع ہوتا ہے، اپنا خشوع برقرار رکھنے کے لیے دوسرے کی نماز کا خشوع برباد کر دیا، تو یہ بھی درست نہیں ہے، غلط ہے۔ کوئی ایسا عمل نہ کیا جائے جس سے دوسرے مسلمان کو اذیت ہو۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ قرات کرنا، پڑھنا، نماز میں آپ تسبیحات پڑھیں گے، آپ سبحان ربی العظیم کہیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ کہیں گے، بہت سارے لوگ یہ ہوتے ہیں کہ زبان ہلتی ہی نہیں ہے، بس وہ بہت کم زبان ہلتی ہے۔ یاد رکھیے گا اگر تلفظ ادا نہیں ہوگا، زبان مکمل طور پر حرکت نہیں کرے گی تو نماز آپ کی ادا نہیں ہوگی۔ سبحان ربی العظیم سوچنے سے نہیں، پڑھنے سے ہوگا۔ سبحان ربی الاعلیٰ سوچنے سے نہیں ہوگا، پڑھنے سے ہوگا۔ سورۃ الفاتحہ آپ انفرادی نماز میں آپ پڑھیں گے، سوچیں گے نہیں، لیکن پڑھنے کا انداز یہ ہو کہ تلفظ ٹھیک ٹھیک ادا ہو اور برابر والا، تاکہ آپ کی آواز نہ سن سکے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں اور نماز کے بعد جب سنتیں ادا ہو رہی ہوتی ہیں تو لوگ سنتیں ادا کرتے ہیں، وہ دوسری صف پہ کھڑا ہے اللہ کا بندہ، یہاں آواز مجھے آ رہی ہے کہ یہ فلاں فلاں سورت پڑھ رہا ہے، تو ایسا کرنا یہ نماز کے خشوع اور خضوع کے منافی ہے۔ اپنا خشوع تو پورا کر رہا ہے لیکن دوسرے کا خشوع اور خضوع برباد ہو گیا، اس لیے یہ بات بھی قابل اصلاح ہے۔ اتنی آواز سے آپ پڑھیے کہ آپ کے کانوں تک ہلکی ہلکی آواز آتی رہے، بس یہی کافی ہے، یہی نماز کے اذکار پڑھنے کا طریقہ ہے۔ تیسری چوتھی کوتاہی ہمارے یہاں یہ ہوتی ہے کہ جب ہم جماعت میں آ کر ملتے ہیں، اگر ایک رکعت نکل چکی ہے یا جماعت کا کچھ حصہ ہم سے فوت ہو گیا ہے اور امام اگر رکوع میں ہے یا امام سجدے میں ہے تو اس موقع پر ہم امام سے انتظار میں کھڑے رہتے ہیں کہ امام جو ہے سجدے سے سر اٹھائے گا اور قیام میں آئے گا تو پھر ہم ملیں گے۔ یہ طریقہ کار بھی بالکل غلط ہے، یہ خلاف سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ جب تم مسجد میں آؤ اور اگر آپ دیکھو کہ جماعت ہو رہی ہے تو اس جماعت کو پانے کی کوشش کرو۔ ہاں یہ بھی بتایا کہ آپ دوڑ کر مت آؤ۔ اس موقع پر بہت سارے لوگ دوڑتے ہیں کہ ایک دم سے آواز آتی ہے، پاؤں کی آواز آتی ہے، چلنے کی زور زور سے آواز آتی ہے، یہ دوڑنا بھی خلاف شرع ہے، خلاف سنت ہے، دوڑنا نہیں چاہیے، کوئی ضرورت نہیں ہے دوڑنے کی۔ اللہ کے نبی نے بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آپ مسجد میں آؤ تو آپ دوڑو مت۔ یہاں کچھ لوگوں کا تصور یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں دوڑنے سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ شاید مسجد کی زمین زندہ ہوتی ہے، یہ معاملہ نہیں ہے، آداب ہے مسجد کے کہ دوڑنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ جب تم مسجد میں آؤ تو چل کے آؤ، دوڑ کر نہ آؤ، اور جماعت کا جو حصہ آپ سے فوت ہو گیا امام کے سلام پھیرنے کے بعد اسے ادا کرو۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جس حالت میں آپ امام کو پاؤ گے اسی حالت میں امام کے ساتھ نماز میں شریک ہو جاؤ، آپ انتظار نہ کرو۔ امام قیام میں ہے قیام میں مل جاؤ، رکوع میں ہے رکوع میں شریک ہو جاؤ، سجدے میں ہے سجدے میں شریک ہو جاؤ۔ اب مثال کے طور پر امام جو ہے ایک رکعت کا دوسرا سجدہ کر رہا ہے اور دوسرے سجدے کی آخر میں ہے، آدمی کہتا ہے کہ چلو میں بعد میں ملوں گا، اور امام کھڑا ہوگا تو پھر میں نماز شروع کرتا ہوں، تو یہ طریقہ کار غلط ہے۔ ممکن ہے اسی سجدے کے اندر قبولیت کا فیصلہ ہو جائے جو سجدہ ہم نے چھوڑ دیا، اور اگر امام کے ساتھ آپ کو رکوع مل جاتا ہے تو یہ آپ کی رکعت شمار ہوگی۔ آپ کو امام کے ساتھ رکوع نہیں ملا، آپ قومے میں ملے ہیں امام کے ساتھ، آپ سجدے میں ملے ہیں، تو یہ رکعت آپ کی شمار نہیں ہوگی، البتہ یہ اضافی جو حصہ ہے اس اضافی حصے پر آپ کو اجر ملے گا۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ جب آپ مسجد میں آؤ، امام جس حالت میں ہو امام کو ملنے کی کوشش کیا کرو۔
اور پانچویں کوتاہی اور غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم سلام پھیرتے ہیں، سلام پھیرتے ہوئے نیت کی جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جب آدمی کہتا ہے تو دائیں جانب سلام پھیرتے ہوئے فرشتوں کی، نمازیوں کی نیت کی جاتی ہے۔ اگر آپ نیت نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ نماز تو ہو جائے گی لیکن سنت چھوٹ جائے گی، خشوع و خضوع کے خلاف ہو جائے گا، ثواب میں کمی ہو جائے گی، محرومی ہو جائے گی۔ آدمی کاروبار کرتے ہوئے، دنیا کے معاملات دیکھتے ہوئے بڑا احتیاط کرتا ہے کہ یہاں سے بھی خسارہ نہ ہو، یہاں سے بھی خسارہ نہ ہو، یہاں سے بھی ذرہ برابر کہیں سے خسارہ نظر آئے گا، اس خسارے سے آدمی بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ منافع کا حاصل نہ ہونا یہ بھی تو خسارہ ہے، نفع کا حاصل نہ ہونا یہ بھی تو خسارہ ہے۔ تو اس لیے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ نیت کی جائے، دائیں جانب جب آپ سلام پھیریں گے تو دائیں جانب کے نمازیوں کی اور دائیں جانب کے فرشتوں کی، اور اگر امام آپ کی دائیں جانب ہے تو امام کی بھی نیت کی جائے، اور اگر آپ بائیں جانب جب سلام پھیریں گے تو بائیں جانب کے نمازیوں کی، فرشتوں کی، اور امام آپ کے بائیں جانب ہے تو امام کی بھی آپ نیت کریں گے۔ یہ نیت کرنا مسنون ہے کہ میں سلام کر رہا ہوں، کس کو سلام کر رہا ہوں؟ السلام علیکم کا مطلب ہے تمہارے پر سلامتی ہو۔ اور یہ وہ کلمہ ہے کہ جس کلمے کو نماز ختم کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے، شریعت نے یہ بتایا کہ اس کلمے کے ذریعے سے آپ کی نماز ختم ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ انسانوں کے ساتھ کلام ہے۔ پہلے آپ اللہ سے کلام کر رہے تھے، اب السلام علیکم ورحمۃ اللہ جب آپ نے کہا تو اب آپ کا کلام لوگوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یہ اللہ کے ساتھ کلام نہیں ہے، یہ لوگوں کے ساتھ کلام ہے۔ نماز کو ختم کرنے کا ذریعہ اس کو قرار دیا گیا ہے کہ یہ آپ کہیں گے تو آپ کی نماز ختم ہو جائے گی اور آپ نماز سے نکلیں گے۔ تو نماز سے نکلنے کے لیے شریعت نے یہ لفظ دیا ہے کہ اس لفظ کے ذریعے سے بندہ بندے کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ آپ پر سلامتی ہو۔ تو کس پر سلامتی ہے؟ سلامتی والوں کی نیت تو آدمی کرتا ہے۔ ایک آدمی کسی گھر میں داخل ہوتا ہے، وہاں السلام علیکم کہتا ہے تو اس کے پیش نظر کیا ہوتا ہے کہ گھر کے اندر جو موجود افراد ہیں ان کو میں سلام کہہ رہا ہوں۔ تو اسی طرح سے اس موقع پر بھی نیت کی جائے، تو ان کوتاہیوں کی اصلاح کی جائے تاکہ ہماری نمازوں کے اندر خشوع پیدا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔